دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 147واں دن 27 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینہ کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب نے بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے حیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینہ کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے، وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھ میں 7 پردے۔ انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی۔ انسانی جسم میں اللہ تعالی نے 2 چھوٹی چھوٹی کیسی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں جس میں دیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالی نے اس آنکھ کو 7 طبقات سے سینہ بنایا ہے، ہر طبقے میں خاص صفت رکھی ہے اور اس کی مخصوص شکل بنائی ہے۔ ان 7 طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، نابالغ بچہ۔ نمبر 4، بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعہ کی شرائط پائے جاتے ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سخت ٹھنڈی میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ تصویر بنانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کافروں کے مال پر تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالی دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ خلاصہ: کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے انسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے تو جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔